ناصرین، پیپلز پارٹی نے سندھ میں مزید صوبے بنانے کی مخالفت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں جو سندھ کی تقسیم کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں۔ شہر میں رواں سال 300 ارب کے ترقیاتی منصوبے مکمل کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ شہر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھانے کے لیے پیپلز پارٹی متحرک۔ ملیر بھینس کالونی میں خالد بن ولید فلائی اوور کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بولے اس فلائی اوور کی تعمیر کیٹل کالونی اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی دیرینہ ضرورت تھی۔ میئر کراچی کو عظیم پورہ فلائی اوور 100 دن میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ ٹاسک دیا کہ جی ادھر مجھے پل بنا کے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی رکھا کہ یہ پل آپ نے 100 دن میں بنانا ہے۔ انہوں نے 100 سے کچھ دن اوپر لیے ہیں، لیکن اس کا حساب کتاب لگایا انہوں نے کہ جی فلانی چھٹی ہو گئی، پھر یہ کیس ہو گیا، پھر جی وہ پتہ نہیں کہ الیکٹرک کی لائن ہے وہ کیس ہو گیا، اسٹے ہو گیا۔ اور میئر صاحب آگے یہ اس لیے کہ ابھی آپ کو ایک اور چیلنج دے رہا ہوں، آپ نے عظیم پورہ پہ ایک برج بنانا ہے، لیکن اب یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ جی 4-5 دن ایکسٹرا ہو گئے۔ اب آپ نے 100 دن میں وہ پورا کرنا ہے جس دن سے آپ کام شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے صوبے بنانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں مزید صوبے نہ بنانے کی قرارداد اسمبلی منظور کر چکی ہے۔ یہ وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنانے کی قرارداد بھی منظور کی تھی۔ مضبوط بلدیاتی نظام بنانے کے دعوے کرنے والے PIDCL کے ذریعے کام کروانے پر زور دے رہے ہیں۔ ایک یہ بات ہو رہی ہے جو کراچی کو صوبہ بنانے کی، کل بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ہو تو غلط ہے۔ نہیں بھائی، جو آئین میں ہے وہ ٹھیک ہے، نہ میری مرضی نہ کسی اور کی مرضی۔ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا ہے جو اس ملک کو چلاتا ہے، اور اس آئین میں کیا لکھا ہے کہ صوبوں کی حدود صرف اس وقت بدلے جا سکتے ہیں کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے۔ بھائی آؤ کرا لو۔ تقریب سے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے بھی خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کو جاری و ساری رکھیں گے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ کو موڑ سے اسلام چوک تک 1 کلومیٹر طویل دوریا لنک روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطابق سڑک پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ ڈسکو موڑ پر ایک ٹریک لائن لیکیجز کی مرمت اور سیوریج کا پانی جمع ہونے سے بند ہے۔ روزانہ 2 لاکھ سے زائد افراد اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں۔ رمضان سے قبل سڑک کی فوری مرمت کی جائے۔ تفصیل رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ ڈسکو موڑ کی خستہ سڑک نے شہریوں کا سفر عذاب بنا دیا۔ مرمت کب ہوگی؟ سوال برقرار۔ ڈسکو موڑ پر ایک ٹریک لائن لیکیجز کی مرمت کے باعث بند ہے۔ سیوریج کا پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈسکو موڑ سے اسلام چوک تک تقریباً 1 کلومیٹر طویل یہ 2 رویہ سڑک یومیہ 2 لاکھ سے زائد افراد استعمال کرتے ہیں، مگر خستہ حالی کے باعث سفر مشکل ہو چکا ہے۔ یہ سڑک تو بھائی چالو روڈ ہے، یہ روڈ چالو ہوئی ہے، اس سے ہر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تیاری کیا ہوگی، بس جیسا حکومت ہے ویسا تیاری ہے۔ اب یہ تو دیکھ رہے آپ حالت یہاں روڈ کا، رمضان میں کہاں کوئی تیاری ہے، کھود کے چلے گئے، اچھا خاصا روڈ تھا وہ کھودے تو ادھر پانی جمع ہو جاتا گٹر کا لائن کا۔ شہریوں کے مطابق پانی کی لائنوں اور نکاسیاب کے رساؤ نے سڑک کو جگہ جگہ سے توڑ دیا۔ گڑھے پڑنے سے نہ صرف ٹریفک جیم معمول بن چکا ہے بلکہ حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ روڈ دیکھ کے کوئی آنے نہیں مانگتے ہے۔ تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ کی آبادی یہاں سے روز کا گزر ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ گندے پانی دیکھ کے آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر بن جائے تو ہمارے 50% کاروبار بڑھ جائیں گے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل سڑک کی فوری مرمت اور نکاسیاب کے نظام کو درست کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال رہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری۔ جہانگیر روڈ کی استر نو تعمیر شروع کر دی گئی۔ جہانگیر روڈ پر پیور بلاک لگائے جا رہے ہیں۔ جہانگیر روڈ کو 23 کروڑ کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے۔ جہانگیر روڈ پر جاری کام عید سے قبل مکمل کیا جائے گا۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی
دانیال علی شان کہتے ہیں شہر میں 106 مرکزی و اندرونی سڑکوں کی بحالی کا کام بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ جہانگیر روڈ کی اثر نو تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ جہانگیر روڈ پر پیور بلاک لگائے جا رہے ہیں۔ جہانگیر روڈ کو 23 کروڑ کی لاگت سے بنایا جا رہا ہے۔ جہانگیر روڈ پر جاری کام عید سے قبل مکمل کیا جائے گا۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کراچی دانیال علی شان کہتے ہیں شہر میں 106 مرکزی و اندرونی سڑکوں کی بحالی کا کام بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ پاکستان بھارت میں کرکٹ کے میدان میں بڑے مقابلے کی تیاری۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کہتے ہیں بھارت کھیل میں سیاست کر رہا ہے، ہم کرکٹ گراؤنڈ میں ہی نہیں ہر میدان میں بھارت کو 10 مئی کی طرح شکست دیں گے۔ چاہتے ہیں کراچی کو اس کے حصے کا 50% ہی دے دیا جائے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت راشن تقسیم مہم کا آغاز۔ گورنر سندھ کی میگا راشن ڈرائیو کی تقریب میں شرکت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ بھارت کو 10 مئی کی طرح ہر میدان میں شکست دیں گے۔ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو آج راشن لے رہے ہیں وہ آئندہ سال راشن دینے والے بنے۔ چاہتے ہیں اس شہر کا جو حصہ بنتا ہے اس کا 50% ہی اسے دے دیں۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی پورے پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ شہر پاکستان کی معیشت کا کیپٹل اور دنیا کی سیلانی ویلفیئر کے تحت رمضان میں 1.25 لاکھ راشن بیگز تقسیم کیے جائیں گے، جس کے پہلے مرحلے کا آغاز آج ہو گیا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 20۔ کچھی میمن مرکزی جماعت مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کچھی میمن مرکزی جماعت مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ 300 سے زائد خاندان 2 ماہ کے وظائف سے محروم ہو چکے ہیں۔ مرکزی جماعت کے زیر اہتمام امانت کے عنوان سے کمیونٹی گیدرنگ پروگرام میں مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی گئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ کچھی میمن مرکزی جماعت بھی مالی بحران کا شکار، مخیر حضرات کے آگے جھولی پھیلا دی۔ کچھی میمن مرکزی جماعت کے زیر اہتمام امانت کے عنوان سے کمیونٹی گیدرنگ کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مالی بحران کے باعث 300 سے زائد خاندان 2 ماہ کے ماہانہ وظائف سے محروم ہیں، جبکہ 35 لاکھ روپے میڈیکل اور 55 لاکھ روپے کی ادائیگیاں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کو بھی باقی ہیں۔ انجینئر ذوالفقار عبدالعزیز خلسائی نے کہا کہ اعتماد رکھنے والے افراد کو دوبارہ جماعت میں فرنٹ لائن پر لانا ہوگا۔ سابق چیئرمین کچھی میمن مرکزی جماعت اشرف اگربتی والا نے کہا کہ تاہم اگر مخیر حضرات کو واضح منصوبہ دیا جائے تو وہ بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ اپنے پروگرام دیں، لوگ زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ۔ کچھی میمن جماعت یا کچھی میمن مرکزی جماعت کا ایک بجٹ ہے، اس بجٹ کے اندر تھوڑا سا اس وقت تھوڑا سا اور زیادہ خرچہ آ گیا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی پریشانی آ رہی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ہمیشہ انسان کے چہرے پہ ملتی ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ جن لوگوں کے چہروں پر زکوٰۃ مل جاتی ہے نا ان کو یہ چاہیے کہ بھائی وہ اپنے جو، کیونکہ 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 سال کے بعد جو ہے نئے لوگ آتے ہیں اور وہ باقاعدہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ صدر چاکیواڑہ جماعت ندیم جویری نے اعتراف کیا کہ جماعت خانے کی موجودہ حالت ایسی نہیں کہ وہاں شادی بیاہ کے پروگرام منعقد کیے جا سکیں۔ چاکیواڑہ جماعت میں کچھی میں ہم پروگرام ہی نہیں کرتے وہاں پہ کچھی میں، ایک تو وہاں کا حالات بھی ایسے ہو گئے، ابھی اس کے لیے بھی ہمارے پلانز ہیں۔ میں خود چاکیواڑہ کا صدر ہوں، ہمارے اس کے لیے پلان رکھے ہوئے ہم نے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر مقررین نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کے لیے تعاون کریں تاکہ فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ کیمرامین رمیز کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ یہاں آپ کو بتائیں رمضان المبارک کی آمد سے قبل شہر قائد میں بین المذاہب ہم آہنگی کی خوبصورت مثال قائم کی گئی، جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ پروقار تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے طوفان میں 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل تر ہو گیا۔ ماہ سیام سے قبل مخیر حضرات کی جانب سے بے سہارا خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم، 1000 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا، جس سے بڑی تعداد میں نادر افراد مستفید ہوئے۔ منتظمین نے دعویٰ کیا کہ رمضان کے دوران 30,000 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کے مطابق ملک میں تمام مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے ہیں۔ بنوریا ویلفیئر
ویلفیئر کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور انسانیت کی خدمت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت IIT آن AI کورسز کے داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر IIT شیزا فاطمہ نے ملک کا مستقبل روشن بنانے کے لیے نوجوانوں کو AI سے ہم آہنگ ہونے کو ضروری قرار دیا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ IT اور AI کے میدان میں نوجوانوں کا عزم اب مارکا سرحدوں پر نہیں، معیشت ٹیکنالوجی میں ہوگا۔ ہزاروں طلبہ و طالبات کی سیلانی ویلفیئر کے IT اینڈ AI کورسز کے داخلہ ٹیسٹ میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعظم کی جانب سے IT کے شعبوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کی خصوصی ٹریننگ کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں۔ ٹیسٹ اس عزم کی علامت ہے کہ پاکستان کا نوجوان اب صرف نوکری نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے قیادت کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ جذبہ برقرار رہا تو حقیقی معنوں میں پاکستان دہائیوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں ترقی کی نئی مثال قائم کرے گا۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ ساحل پر گندگی کے ڈھیر اور نالوں کا پانی بہنے لگا ہے، جس سے شہریوں میں مایوسی بڑھ گئی ہے۔ کبھی صاف و شفاف سمندر آج آلودگی کی لپیٹ میں ہے۔ ماہر ماحولیات یاسر حسین نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تفصیلات رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں دیکھیے۔ انتظامی نااہلی اور شہریوں کی لاپرواہی کے باعث کراچی کے ماضی کی بہترین تفریح اب کچرے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ ساحل کی ریت پر اب سمندر کی خوشبو نہیں، کچرے کے ڈھیر کی بدبو بس گئی ہے، جس کے باعث یہاں لوگ آنے سے اب کترانے لگے ہیں۔ سیوریج کا پانی سمندر کی نلاہٹ کو سیاہ کرنے لگا۔ لہریں جو کبھی نیلے اور شفاف پانی میں جھلملاتی تھی اب کچرے اور سیوریج کے پانی کے ساتھ ملا کر آتی ہے۔